میں ہوں جاوید اختر وان، آپ دیکھ رہے ہیں گہبار نیوز نیٹ ورک۔ میں آج موجود ہوں ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس اٹک میں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ حکومت پنجاب شہزاد نیاز کھوکھر۔ انہوں نے گہبار نیوز نیٹ ورک کو خصوصی انٹرویو دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس اٹک میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ تعلقات عامہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ضلع اٹک شہزاد نیاز کھوکھر صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گہبار نیوز نیٹ ورک کو ٹائم دیا۔ سر آپ پہلے تو بتائیں نا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور اس محکمے میں کب سے آپ کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے؟ جی السلام علیکم ماجی جاوید صاحب، آپ کا آنا میرے لیے باعث افتخار ہے۔ ایسا ہے کہ میری ابتدائی تعلیم، ابتدائی زندگی اٹک میں گزری، اور میں نے ایف جی پبلک ہائی اسکول اٹک سے میٹرک کیا، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج اٹک میں نے داخلہ لیا۔ وہاں سے میں نے ایف اے، بی اے اور ایم اے انگلش کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایم ایس سی کی میس کمیونیکیشن میں، اور اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ لیا انگلش لینگویج میں، اور میں نے پی ایم ایس بھی ایگزام دیا، سی ایس ایس بھی دیے 2 دفعہ، اور پھر 2008 میں پی سی ایس کلیئر کر کے تو میں اس سیٹ پہ آیا انفارمیشن آفیسر کی گریڈ 17 میں، اور اس کے بعد 2019 میں میری پروموشن ہوئی 18ویں گریڈ میں ایز ڈپٹی ڈائریکٹر۔ اس محکمے میں آنے سے پہلے میں گورنمنٹ کالج اٹک میں نے 9 سال ٹیچنگ بھی کی، پڑھایا بھی، اور وہ میری زندگی کا بڑا گولڈن پیریڈ ہے۔ تو یہ میری ابتدائی زندگی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس کا کیا کام ہے؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفسز پورے صوبے میں موجود ہیں، پورے پاکستان میں موجود ہیں، جو ڈی جی پی آر ڈائریکٹریٹ جنرل آف پبلک ریلیشن کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈپارٹمنٹ سیکٹری انفارمیشن پنجاب کے انڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہمارا کام ہے، یہ پی آئی ڈی کرتی ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے نام سے اسلام آباد میں، اور تقریباً محدود پیمانے پہ آئی ایس پی آر بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہے، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ بیسیکلی پل کا کردار ادا کرنا ہے حکومت اور صحافیوں کے مابین، ضلعی انتظامیہ اور صحافیوں کے مابین، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پنجاب حکومت کی پبلسٹی کرنی ہوتی ہے۔ وہ جو اچھے کام کر رہے ہیں اس کو پبلسائز کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، اویئرنیس دینی ہوتی ہے۔ مین کام ہمارا جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے تقریباً کتنے صحافیوں کو ایکریڈیشن کارڈ جاری کرنے ہیں؟ جی ابھی تک جو ہمارے پاس درخواستیں آئی تھیں، جو ہم نے ڈی سی صاحب کو بھجوا دی ہیں، کیونکہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ڈی آر او بھی ہیں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں اٹک کے، تو ان کو ہم نے بھجوا دی ہیں، اور تقریباً 94 جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اپلائی کیا تھا، وہ ہم نے ڈی سی صاحب کو بھجوا دی ہیں، اور انشاءاللہ 1-2 دن تک وہ کارڈز مل جائیں گے، تو میں اپنے صحافی بھائیوں کے جو ہے وہ حوالے کر دوں گا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کو کوئی فنڈ ملتا ہے سالانہ؟ نہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں ملتا۔ یہ ایک غلط افواہ ہے، غلط خبر ہے جو صحافیوں میں، میرے صحافی بھائیوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اکثر اوقات اس گلہ بھی کرتے ہیں، اور چونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، فنڈز اس طرح نہیں ایلوکیٹ ہوتے۔ فنڈز جو ہیں نا وہ آتے ہیں، لیٹ سپوز آپ کا اگر پریس کلب ہے، آپ کے لیے آ رہا ہے تو آپ کے نام پہ آئے گا، وہ باقاعدہ چیک آئے گا، وہ آپ کو ملے گا، آپ ہی کیش کرا سکتے ہیں۔ وہ پریس کلب کے نام پہ آئے گا، پریس کلب کا صدر یا چیئرمین، جنرل سیکرٹری فائنانس اور جو نامینیز ہیں اس بینک میں، وہ دستخط کریں گے، وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہوگا، اس میں جائے گا، اور وہ کیش کرا کے ان کو ملے گا۔
یہ غلط بات ہے کہ جی فنڈز آتے ہیں تو جی ہمیں نہیں دیتے. فنڈ کون سے آتے ہیں؟ آپ یقین کریں، آپ کسی وقت چلے جائیں DGPR میں اور وہاں سے پتہ کر لیں آپ لاہور میں کہ کون سے فنڈ آپ نے ان کو دیے ہیں جو کہ میں نے آگے نہیں دیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ آپ ادھر کیوں جاتے ہیں؟ آپ آس پاس کے ضلعوں میں آپ کے صحافی بھائی دوست بھی ہوں گے، آپ ان سے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ جی کون سے فنڈ آئے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ ٹو جرنلسٹ کا کہیں 5,000 10,000 15,000 روپے ملتا ہے 5-6 ماہ کے لیے. اس میں سے بھی ٹیکس کاٹ کے لیٹس پو 10,000 آیا تو 6,000 روپے ہمارے پاس ہوگا. انٹرٹینمنٹ ٹو جرنلسٹ میں کہیں ہم چائے وغیرہ پلا دیتے ہیں تو وہ چیزیں مینیج ہوتی ہیں. باقی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ٹرانسپورٹ، کوئی صحافیوں کو لے کے لانے لے جانے کا کوئی فنڈ ملتا ہے، نو، کوئی فنڈ نہیں ملتا. اس کے علاوہ کوئی کھانے کا فنڈ ملتا ہے، نو، کوئی فنڈ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایکسکرشن کا، کوئی گھومنے پھرنے کا فنڈ ملتا ہے، نو. حکومت کے پاس، پنجاب حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو وہ فنڈ کہاں سے آپ کو دیں گے؟ ٹھیک ہے جی، یہ بات. صحافیوں کو آپ سے کچھ گلے شکوے ہوتے ہیں، کیا آپ کو بھی صحافیوں سے کوئی گلہ شکوہ ہے؟ جی بالکل، صحافیوں سے مجھے کافی ان کو مجھ سے ہوتے ہیں تو مجھے بھی کبھی کبھار ان سے ہو جاتے ہیں گلے شکوے. بات یہ ہوتی ہے کہ کئی ہمارے صحافی ایسے ہیں، میں ان کو اکثر اوقات کہتا ہوں کہ آپ میرے آفس ریگولرلی آئیں، باقاعدگی سے آئیں. یہ میرا آفس نہیں ہے، یہ آپ کا آفس ہے. یہاں تشریف لائیں، بیٹھیں، چائے پیئے، ہماری ورکنگ دیکھیں، ہماری ورکنگ کو سمجھیں کہ ہم ورکنگ کر کس طرح رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا اس طریقے سے، کافی ساری چیزیں جس کا علم نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں میرے پاس آئیں، ورکنگ سمجھیں کہ ہم کام کس طرح کر رہے ہیں. کئی ایسے ورکنگ جرنلسٹ ہیں جن کو کام پتہ ہے ہمارے، تو وہ گلہ نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ رکھا کرے. ٹھیک ہے، کئی صحافی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی الیکشن کے دنوں میں کارڈز کے لیے اپلائی کیا تو ان کو انفارمیشن آفس کا پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کمال بات ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا نہیں پتہ کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں پہ ہم نے آنا ہے. تو اور دوسری چیز میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری ورکنگ سمجھیں گے تو ان کے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، یا ہم ورکنگ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تیسری چیز میں ان کو کہتا ہوں پڑھیں لکھیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، مطالعہ کریں، قومی امور، بین الاقوامی امور پہ گرپ حاصل کریں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو. جس صحافی کے اندر پاس مطالعہ اور مشاہدہ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں وہ پھر معاملات کہاں سے چلا سکے گا؟ یہ بات ہے. سر، صحافیوں کے معاشی مسائل کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کے معاشی مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، صحافیوں کے جو معاشی مسائل ہیں نا، بنیادی طور پہ وہ حل ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سلسلے میں 2009-10 میں نے ایک تجویز بھی دی تھی اس وقت کے سیکرٹری انفارمیشن کو، DG کو، کہ آپ پہلے میڈیا کے لیے کوئی لیجسلیشن کریں، کوئی قانون سازی بنائیں. قانون بنے گا. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کلرک بھرتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. ایک پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے بھئی اس کی چھاتی اتنی ہو، نظر اتنی ہو، دوڑ سکتا ہو، تعلیم اتنی ہو. ایک چپڑاسی بھرتی ہوتا ہے ایجوکیشن میں تو اس کا بھی لکھا ہوتا ہے کہ پرائمری پاس ہو یا خواندہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور اتنی عمر ہو. اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہے ہی نہیں کچھ، وہ ایک سب سلسلہ ایسے ہی چل پڑتا ہے. وہ گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے لیے قانون سازی کریں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے معاشی مسائل حل کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ان کے باقاعدہ جو بھی اخبار میڈیا فرم کے لیے یہ اپلائی کرتے ہیں، یہ ان کا وہ میڈیا فرم، میڈیا آرگنائزیشن یا اخبار ہم سے رابطہ کرے، ہم اس موضوع صحافی کو بلائیں، ہم ان کا کوئی ٹیسٹ لیں، کوئی طریقہ کریں، ریکمنڈیشن دے کے بھیجیں، اس کو اپنے پاس انلسٹ کریں، رجسٹرڈ ہو جائے گا صحافی، ہمارے پاس بھی ان کے پاس بھی. دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی اعزازیہ مقرر کریں، 20,000 30,000 اعزازیہ مکمل کریں، ان کو پیٹرول کا الاؤنس دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا جب قانون سازی ہو تو حکومت اور میڈیا فرم اپنی طرف سے حصہ ڈالیں، مطلب 50% بے شک حکومت ڈال دے اور 50% جو ہے وہ میڈیا آرگنائزیشن ڈال دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی امپورٹنٹ خبر وہ دیتے ہیں تو اس کا ان کو بونس دیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ جس علاقے میں نے یہ کہا تھا کہ جس علاقے سے ایڈ آتا ہے، فرض کرے DC اٹک ایڈ بھیجتا ہے کسی اچھے اخبار کے لیے، تو اس کی 30 یا 40% پیسے جو ہیں اس کی وہ جو ہے فیس وہ دیں آپ صحافیوں کو کہ اس کی وجہ سے اور اس کے تھرو بھیجا جائے.
تو وہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے صرف ان کے لیے. لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ قانون سازی ہوگی تو یہ مسائل حل ہوں گے. تو قانون سازی سے نہ ڈریں کہ ہمارے اوپر کوئی چیک ہوگا. چیک نہیں ہوگا. اس میں قانون میں لکھا جائے گا کہ میڈیا آزاد ہے. ادھر یہ ان پہ یہ سیکیورٹی ایشوز ہیں, یہ نہیں کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے معاشی مسائل پہ بھی بات کی جائے گی. یہ چیز میں نے کہی تھی اور یہ حل ہو سکتے ہیں. یہ میں نے ان رائٹنگ بھیجا بھی تھا 2009-10 میں اپنے اس وقت کے جو ہمارے ڈی جی تھے اور سیکرٹری تھے ان کو بھی بھیجا تھا میں نے. تو یہ میری تجاویز ہیں. اچھا سر شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ضلع اٹک میں کتنے صحافی ہیں اور آپ کن کو صحافی سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی ورکنگ جرنلسٹ ہیں؟ دیکھیں, ورکنگ جرنلسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ پراپرلی ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں, جن کا اوڑھنا بچھونا صحافت ہوتا ہے. وہ جس طرح امیر نظامی صاحب تھے, جس طرح مولانا محمد علی جوڑ تھے, جس طرح مولانا ظفر علی خان تھے, ٹھیک ہے جی, جس طرح آپ آگے آئیں تو الطاف حسین صاحب تھے اردو ڈائجسٹ والے, ٹھیک ہے جی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمہ وقت صحافی تھے, ٹھیک ہے. میں ان کو صحافی مانگتا ہوں جو کہ جو صحافتی اقدار ہیں ان پہ پورا اتریں. وہ صحافتی اقدار آپ کو پتہ ہے کیا ہے, ٹھیک ہے, ان پہ جو پورا اترتے ہیں میں ان کو صحافی مانگتا ہوں. جی شہزاد نیاز صاحب بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ سر, تھینک یو. اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN.